پیچھے کون اسٹیج ہے لگی آ محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کی یہ تقریب نہ تو جلسہ عام اور نہ ہی باقاعدہ کانفرنس ہے، بلکہ ہمارے عزیز مولانا طلحہ زبیر کے بیٹے محمد عمر کے حفظ قرآن مکمل ہونے پر بطور شکرانہ کھانے کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور مجھے یہ احساس ہے کہ آپ سب میری گفتگو کو شاید توجہ سے نہ سنیں اور آپ کے دل میں ہو کہ میں آپ کی جان چھوڑوں اور کھانا کھلے، تو میں انشاءاللہ آپ کے اس احساس کا پورا لحاظ رکھوں گا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، تجزیہ ہے، آپ میرے خیال سے اتفاق کر لیں، آپ کی مہربانی ہے، ورنہ آپ کو میرے خیال سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کسی والدین کو اپنے بیٹے کی کسی کامیابی پر اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے جتنی ان والدین کو خوشی کرنی چاہیے جن کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے۔ میرا اپنا تجزیہ ہے، اگر آپ کے بیٹے کو
دنیاوی کامیابی ملتی ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، بیرسٹر بن جاتا ہے، 19ویں گریڈ میں، 20ویں گریڈ میں، 21ویں گریڈ میں چلا جاتا ہے۔ ان والدین کو اپنے بیٹے کی اس کامیابی پر اتنی مسرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جتنا ان والدین کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جن کا بیٹا قرآن کا حافظ بنے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یہ میں نے کوئی جذباتی بات نہیں کہی، میں اسے دلیل سے ثابت کر دیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر کسی بڑے ڈاکٹر اور سرجن کے والدین قیامت کے دن آئیں تو کیا اللہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر تھا؟ نہیں کہے گا۔ کسی بیرسٹر کے والدین آئیں تو کیا اللہ کہیں گے کہ ان کا بیٹا بڑا بیرسٹر تھا، انجینئر تھا، وزیر تھا، اس کا راستہ چھوڑو، عزت دو اسے؟ نہیں کہیں گے۔ اور جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے تو اللہ میدان معاشر میں پوری کائنات کے سامنے ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج سجائے گا۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اس شخصیت کی زبان سے کہہ رہا ہوں جن سے سچا اور سچا انسان زیادہ آج تک پیدا ہی نہیں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ ذرا اگلی بات آپ سنیے گا، آپ کا بھی ایمان ہے اور میرا بھی ایمان ہے کہ میرے نبی کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے۔ میرے آقا مبالغہ نہیں کرتے، حد سے بات کو بڑھا کے نہیں کرتے، اور اگر میرے آقا کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے تو پھر اس بات پہ ذرا توجہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر جو سونے اور چاندی کے تاج سجائے جائیں گے ان میں لگنے والے ہیرے اور موتی، ایک موتی کی چمک اتنی ہوگی جتنی سورج کی۔ ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، ذرا آگے سنیے۔ آپ نے فرمایا ہر موتی کی چمک اتنی ہوگی جتنی سورج کی، جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے۔ اب سورج کروڑوں میل دور ہے تو اس کی چمک اور دمک کیا ہے، اور اگر یہ سورج 12 فٹ کے فاصلے پہ آ جائے تو اس کی چمک کا کیا عالم ہوگا۔ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر اللہ میدان معاشر میں سونے اور چاندی کے تاج پہنائیں گے۔ ایک پگڑی ہمارے عزیز کو پہنائی گئی، دستار بندی ہوئی، پگڑی اس کے سر پہ رکھی گئی۔ کس نے رکھی ہے؟ میں نے۔ کس نے؟ حضرت نے، ان کے قاری صاحب نے۔ یہ پگڑی ہم نے ان کے سر پہ رکھی ہے۔ کل حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر جو تاج رکھے جائیں گے یہ اللہ نے رکھنے ہیں اپنے دستے مبارک سے۔ اور آج اس منظر کو دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں؟ 800 900۔ ان لوگوں نے اس منظر کو دیکھا ہے، اور حافظ قرآن کے والدین کی جب تاج پوشی ہونی ہے اسے پوری کائنات کے لوگوں نے دیکھنا ہے۔
اور لوگوں نے پوچھنا ہے کہ یہ کون ہے؟ شب زندہ دار ہے، کوئی ولی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، یہ کون ہے؟ تو جواب آئے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے نے دنیا میں اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کیا۔ میں آگے جا کے ایک بات کہوں گا، قرآن کے بارے میں تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے، لیکن ایک بات میں یہی کرتا چلا آپ میں سے بھی کئی خوش نصیب یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے بیٹے قرآن کے حافظ ہوں گے۔ آپ میں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، اور اگر آپ میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ کی قسمت میں کرے کہ آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے۔ میری یہ دلی دعا ہے۔ ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، ایک منٹ کے لیے وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے، اس کی قسمت اور اس کے نصیب کا کیا پوچھنا جس کا بیٹا امام بن گیا، نماز پڑھا رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، اور اس کا باپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے پیچھے اس امام پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس باپ سے بڑا خوش نصیب ہو کوئی نہیں کہ بیٹا امام بنا ہوا ہے اور باپ پیچھے کھڑا ہے۔ یہاں اردو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ آج موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک دور ایسا ہم نے دیکھا ہے صرف اخبارات ہوتے تھے، رسائل ہوتے تھے، اس کے سوا کچھ ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ تو جو شاعر ہوتے تھے نا، شاعر، وہ اسی اخبار کے ذریعے طبع آزمائی کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک مصرع کہہ دیا اور پھر ملک کے شاعروں کو چیلنج کر دیا کہ مصرع مکمل کرو، دوسرا مصرع مکمل کرو۔ جو مصرع وہ کہتے تھے نا، اس میں ایک سوال ہوتا تھا، تو وہ چیلنج کرتے ہیں اس کا جواب دو اور شعر میں جواب دو۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک شاعر نے ایک مصرع اخبار میں چھاپ دیا اور شاعروں کو چیلنج کیا کہ طبع آزمائی کرو۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ مصرع یہ تھا کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، کہ میں نے تصویر کیوں نہیں کھنچوائی، اس کی اب وجہ بیان کرو اور شعر میں بیان کرو۔ بڑے لوگوں نے طبع آزمائی کی، ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ بہت لوگوں نے طبع آزمائی کی۔ ایک ہندو شاعر بولا یہ اسلام کو نہیں مانتا، یہ میرے نبی کے دین کو بھی نہیں مانتا، لیکن یہ ہندو شاعر بولا اور اس نے حیران کر کے رکھ دیا۔ کہتا ہے بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ تو یہ شاعر لوگ طبع آزمائی کیا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے شعر کا ایک مصرع لکھا، آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی۔ کعبہ کی طرف تو لوگ منہ کرتے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی، اس کا جواب لکھو۔ تو ایک شاعر نے جواب لکھا، میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی۔ تو باپ بھی کعبے کی طرف ہوتا ہے، میں امام بنا ہوا تھا اور میرا باپ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس والد اور باپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی آج اپنے دلوں میں یہ امنگ پیدا کریں، یہ شوق اپنے دلوں میں لائیں کہ ہمارا ایک بیٹا قرآن کا حافظ بنے۔ یہ تو میں نے ابتدائی باتیں اس بچے کے لیے اور مولانا طلحہ زبیر کے لیے کری تھی۔
دوسری بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے آقا کو اللہ نے بے شمار معجزے عطا کیے. کوئی بندہ میرے نبی کے معجزوں کو گننا چاہے نا تو وہ میرے نبی کے معجزوں کو گن نہیں سکتا, شمار بھی نہیں کر سکتا میرے آقا کے معجزوں کو. آپ وہ معجزے سنتے رہتے ہیں. مثلا میرے نبی مکے کی گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے تھے, اور میرا نبی ایک وادی میں پہنچا تھا تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے تھے. میرے نبی کے سامنے ابو جہل مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا تھا اور کہنے لگا تو اللہ کا نبی ہے, بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے چیلنج کیا اور میرے آقا نے جواب دے کے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا, یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے. یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ میں صرف اشارے کر رہا ہوں. یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ مولا نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد روح عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی, جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں. وہاں میرے نبی کا وجود مقدس پہنچ گیا ہے. تو یہ کم معجزہ ہے؟ میرے نبی نے اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی تو وہ آنکھ ساری زندگی نہیں دکھی, اور میرے نبی نے اپنی لعاب حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگائی تو سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو گیا. میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا. یہ سارے معجزے ہیں میرے نبی کے. میں کتنے معجزے گن سکتا ہوں, لیکن میں جو مقصودی بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ عطا نہ کرتا, کنکریاں کلمہ نہ پڑھتی, پتھر سلام نہ کرتے, جانور کلام نہ کرتے, چاند دو ٹکڑے نہ ہوتا, کڑوے کنویں میٹھے نہ ہوتے, اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ بھی عطا نہ کرتا, مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف ایک قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا. صرف قرآن والا معجزہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. دلیل دوں گا یہ کیوں معجزہ ہے. ذرا میری بات آپ توجہ سے سنیں گے. کس کی زبان سے نکلنے لگا ہے اچانک یہ قرآن؟ کس کی زبان سے نکلنے لگ گیا جو کسی سکول میں نہیں گیا, کسی مکتب میں نہیں گیا, کسی درسگاہ میں نہیں گیا, کسی مدرسے میں نہیں گیا. اس نے قلم مواد کاغذ تختی کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا. اپنا نام لکھنا نہیں جانتا, اپنا نام پڑھنا نہیں جانتا, کسی مکتب میں نہیں, سکول میں نہیں, لکھنا نہیں, پڑھنا نہیں, تقریر نہیں, امی ہے امی. اور امی کا میں معنی کرتا ہوں ماں والا. لوگ معنی کر دیتے ہیں ان پڑھ نہ, امی ماں والا. یہ ماں کے پیٹ سے ہی بچہ باہر آتا ہے, 3 سال کا ہو گیا, 4 سال کا ہو گیا, 5 سال کا ہو گیا, وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اس کو جاہل کہتے ہو؟ اس کو جاہل نہیں کہا جاتا. جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلتا ہے کچھ نہیں جانتا, نہ لکھنا نہ پڑھنا. میرے نبی نہ لکھنا جانتے ہیں, نہ پڑھنا جانتے ہیں, نہ آپ نے کسی مکتب کا رخ کیا ہے, کوئی استاد نہیں ہے میرے نبی کا. امی ہے امی. اچانک اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے خطیبوں کو اور متکلمین کو اور عرب کے شاعروں کو چیلنج کر دیا.
فاتو بسورۃ من مثلہ. تم کہتے ہو میرا محمد خود بناتا ہے صلی اللہ ہو، قرآن خود بناتا ہے. میرا نبی تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، میرا نبی کسی مکتب میں نہیں گیا. تم تو شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، متکلم بھی ہو، تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے. فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. آگے اللہ نے حد کر دیا. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. اور آگے تو کمال ہو گیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ آج کئی یہودی ایسے نہیں ہیں جن کی زبان عربی ہے؟ نہیں ہے یہودی؟ آج کئی یہودی ایسے نہیں ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے؟ میرے رب کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا. اس کا کوئی جواب ہو نہیں. یہ سب سے بڑا موضوع ہے. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے شاید کسی عالم نے کہی یا آپ نے نہ سنی، شاید کسی نے کہی بھی. آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے. میرے نبی کا معجزہ عملی نہیں تھا، علمی تھا. سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے. میرے نبی کا قرآن والا معجزہ کیا ہے؟ علمی ہے. آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے علمی اور عملی؟ تو میں کہوں گا عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے. بندہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس نے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، حج نہیں کرنی، زکوٰۃ نہیں دینی. بندہ چلا گیا تو عمل بھی ختم ہو گیا. اور علم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے. باقی رہتا ہے شاگردوں کی شکل میں. مولانا حبیب الرحمان صاحب حضرت کے شاگرد ہیں. مولانا حبیب الرحمان کے آگے سینکڑوں شاگرد ہیں. شاگردوں کی صورت میں علم باقی ہے. یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں اپنی جماعت کے علماء سے کہنے لگا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دنیا سے چلے گئے اور ان کا علم عطا اللہ بندیالوی کی شکل میں زندہ ہے. ان کا شاگرد زندہ ہے. ان کی تفسیر جواب القرآن موجود ہے، موجود ہے. علم ختم نہیں ہوتا. شاگردوں کے ذریعے، تصنیفات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے علم باقی رہتا ہے. عمل ختم ہو جاتا ہے. اب بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اور آسان کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان کا تخت آج ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا. حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، بنتی تھی جب بنتی تھی. حضرت موسیٰ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ آج مادر زاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے تھے جب کرتے تھے. دنیا سے چلے گئے آسمانوں پر تو معجزہ بھی چلا گیا. آج حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم نہیں ہوتا ہوگا جب ہوتا ہوگا. حضرت داؤد چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، ان کی زندگی تک تھے. وہ دنیا سے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. اللہ نے میرے نبی کو قرآن والا معجزہ علمی دیا تھا. میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی. اس معجزے نے ختم نہیں ہونا، قیامت کی صبح تک باقی. یہ یار معجزہ ہی ہے. 8 سال کے بچے کے دل میں، سینے میں اتنی بڑی کتاب، 30 پارے، 114 صورتیں،
6,600 سے زیادہ آیتیں 8 سال کے بچے کے سینے میں کیا ہو گئی؟ ہمارے استاد تھے حضرت نیلوی رحمت اللہ، فرماتے تھے میں نے جب حفظ مکمل کیا تو میری عمر صرف 6 سال، 6 سال کے بچے کے سینے میں اتنی ضخیم کتاب محفوظ ہو جانا یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں ایک جگہ پہ گیا، مولانا مجھے کوئی بتاتا تو میں اعتبار بھی کبھی نہ کرتا، اس بچے کی دستار بندی پہ میں گیا، اس بچے نے ایف اے کرنے کے بعد حفظ کیا تھا، پہلے اس نے ایف اے کی، اس کے بعد اس نے حفظ کیا، اس کی دستار بندی میں نے کی، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اس بچے نے صرف 2 مہینوں میں قرآن حفظ کیا، صرف 2۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا؟ 8 سال کا بچہ، اسے کہو اپنی زبان میں ذرا تسلسل سے گفتگو کر، اپنی زبان میں بول۔ 8 سال کا بچہ اپنی زبان میں تسلسل سے گفتگو نہیں کر سکتا، اور آپ اس 8 سال کے بچے کو کہتے ہیں ذرا 10ویں پارے کی ابتدا سے شروع ہونا، وہ ہاتھ باندھ کے ایسے شروع ہوتا ہے جیسے زمین سے پانی کا چشمہ ابھرے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سینوں میں محفوظ کر، سینوں میں محفوظ کر۔ وہ جو میں نے کہا کہ میرے نبی کا علمی معجزہ ہے اور علم ختم نہیں ہوتا، میرے نبی چلے گئے، قرآن کی شکل میں معجزہ کیا ہے؟ اسی کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج اگر کوئی ہندو یا سکھ یہودیوں کے پاس جائے اور کہے میں تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں یہودیت، حضرت موسیٰ کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو، یہودیوں کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ دنیا میں تھے لاٹھی صاف بنتی تھی، سمندر راستے دیتے تھے، پتھروں سے چشمے ابلتے تھے، بادل سائے کرتے تھے، من سلوا اترتا تھا، اس وقت تھی دلیلیں۔ آج کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں۔ کوئی ہندو اور سکھ آج عیسائیوں کے پاس جائے اور کہے میں تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے نبی کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو، عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی صداقت پہ پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل آج نہیں ہے ان کے پاس۔ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تھے بڑے دلائل تھے، مادر ذات نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتے تھے، حتیٰ کہ مردوں تک کو زندہ کر دیتے تھے بِإِذْنِ اللہ۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے بعد۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ اہل علم ہیں، میں کوئی جاہلوں میں نہیں کھڑا، میں اہل علم کے اجتماع میں کھڑا۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے جو مدارس ہیں دیوبندیوں کے ہوں یا بریلوی ہوں، دونوں مدارس کا نصاب ایک ہے۔ آپ یقین کریں میری بات، جو نصاب دیوبندی مدارس کا ہے وہی نصاب ہو بریلوی مدارس کا۔ گرامر ایک ہے، صرف نحو ایک ہے، فقہ کی کتابیں ایک ہیں، اصول فقہ ایک ہے، منطق، حدیث، سب کتابیں دونوں مکاتب فکر میں ایک ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ جو مختلف چینلوں پر آ کر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ہمارے مدارس میں تبصرے کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں تو فرقہ واریت پڑھائی جاتی ہے، جو بندی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، بریلوی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی چینل پہ بیٹھ کے ہمارے مدارس کے بارے میں رائے زنی تب کیجئے پہلے ہمارے مدارس کا وزٹ۔ ہمارے مدارس پہلے کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، دیوبندی مدارس ہیں، بریلوی مدارس ہیں، خدا کے لیے وزٹ کیجئے۔ یوں ہی چینل پہ بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو کہ یہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں۔ نہیں جناب،
دیوبندی اور بریلوی دونوں مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں ان کا نصاب کیا ہے؟ ایک ہے، تمام کتابیں ایک ہیں، یہاں تعصب نہیں ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، کیوں جی؟ کیا حنفیوں کی لکھی ہوئی تفسیریں موجود نہیں ہیں؟ ہم حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، تو کیا حنفیوں کی لکھی ہوئی تفسیریں موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں، لیکن ہمارے مدارس میں جو تفسیر پڑھائی جاتی ہے وہ شافعی اور مسلک کی لکھی ہوئی تفسیر لکھنے والا شافعی ہے، پڑھائی ہمارے مدارس میں جا رہی ہے، کوئی تعصب نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے جو چینلوں پر بیٹھ کر آپ کرتے ہیں اور آپ اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور پھر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے خدا کی قسم جب آپ بیٹھ کے یہ کہتی ہیں مدارس سے ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا ہوتے، مدارس وکیل کیوں نہیں پیدا کرتے، مدارس انجینئر کیوں نہیں پیدا کرتے۔ یہ بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر یہ سوال میں کروں، یہ سوال تیرے والا میں کروں، تیرے پاس کیا جواب ہے؟ لا کالج سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے؟ تو اس کا جواب ہے لا کالج ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے؟ انجینئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو آپ جواب میں کہیں گے بھائی لا کالج بنا اس لیے کہ وہاں سے وکیل پیدا ہوں گے، میڈیکل کالج بنا اس لیے وہاں سے صرف ڈاکٹر پیدا ہوں گے۔ تو میرے بھائی ہم نے مدرسے بناتے ہوئے کب کہا تھا کہ ہم تمہیں ڈاکٹر دیں گے، انجینئر دیں گے، وکیل دیں گے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم نے کہا تھا ہم تمہیں عالم دیں گے، حافظ دیں گے، قاری دیں گے، مفسر دیں گے، مفتی دیں گے۔ جو ہم نے کہا تھا اس میں کبھی کمی آئی ہے تو بتا۔ تو نے فتویٰ لینا ہو مفتی نہ ملتا ہو، بول، جمعہ پڑھانا ہو خطیب نہ ملتا ہو، اذان دلوانی ہو مؤذن نہ ملتا ہو، اتنے بڑے بڑے مفتی پیدا کیے، دنیا حیران ہے۔ 500 دنیا کی یونیورسٹیاں ہیں، 500، جن میں تیرے ملک کی صرف ایک یونیورسٹی شامل ہے، صرف ایک یونیورسٹی پورے ملک، اور تعلیمی لحاظ سے تمہارا درجہ 100 درجوں میں بعد میں ملکوں کے لحاظ سے، اس کے مقابلے میں دینی مدارس کی تعلیم کے لحاظ سے پاکستان پہلے نمبر۔ جو ہمارا مشن تھا اس میں کمی آئی ہے تو تو بول۔ ہم نے کب کہا تھا کہ یہاں سے ڈاکٹر جنم لیں گے یا وکیل جنم لیں گے یا انجینئر جنم لیں گے؟ دونوں مکاتب فکر کا نصاب ایک ہے، ان میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد۔ اس کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، جنت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پرصراط کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حوض کوثر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں جو بندی مکاتب فکر میں اور بریلوی مکاتب فکر میں۔ آپ یقین کریں، میری بات پہ یقین کریں، یقین نہ آئے تو کل آپ علماء سے جا کے پوچھیں کہ بندیالوی آیا تھا یہ بات کہہ کے گیا ہے، اس شرح عقائد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ معجزے کا فاعل کون ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھائے، اپنے اختیار سے معجزہ دکھائے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھے آپ بتائیں اگر معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں ہو، اپنی مرضی سے ہو، تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ اس پر سوچئے تو صحیح، کیوں بھاگے؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ پیچھے سے کہتے ہیں میرے پیغمبر سامنے آئیے، اس کو پکڑیے، سنعیدھا،
اگر آپ عربی گرامر جانتے ہیں، سنعیدھا کا کیا معنی ہے؟ سنعیدھا سیرتھا الاولی، میرے پیغمبر اس کو پکڑیے، اس کو پہلی حالت پہ واپس لانا ہمارا کام ہے، اس کو پہلی حالت پہ واپس لانا۔ تو معجزہ یہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار۔ اگر آج کوئی ہندو اور سکھ یہودی بننا چاہے اور کہے حضرت موسیٰ کی صداقت پہ کوئی دلیل لاؤ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج اگر وہ عیسائیت قبول کرنا چاہے اور کہے حضرت عیسیٰ کی صداقت پہ آج کوئی دلیل پیش کرو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور کوئی ہندو اور سکھ میرے پاس آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو، تو میرے پاس اپنے نبی کی صداقت پر قرآن کی شکل میں آج بھی دلیل موجود ہے۔ میں اس کہوں گا یہ کتاب دلیل ہے۔ جس طرح یہ پہلے دن اتری تھی آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ اس کی زبر زیر میں، کلمے میں، حرکت میں فرق نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ بس آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے تحقیق کی، یہودیت سچا مذہب ہے، عیسائیت سچا مذہب ہے یا اسلام؟ یہی تین آسمانی مذہب ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اس نے تحقیق کی، وہ کاتب تھا، کاتب، خوش نویس۔ اس نے سب سے پہلے تورات لکھی، خط اچھا تھا، کاغذ اچھا استعمال کیا، خوبصورت لکھا، لیکن ادھر کی بات ادھر لکھ دی، ادھر کی بات ادھر لکھ دی، کٹ بٹ کر، تغیر و تبدل کر لکھ کے یہودیوں کے مذہبی علماؤں کے پاس آیا کہ میں نے یہ کتاب تورات لکھی ہے، اسے دیکھو۔ یہودیوں کے علماء نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، اس کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ تو نے تو میرا کام کیا، اتنی خوبصورت تورات لکھی تو نے۔ پھر اس نے انجیل لکھی، اچھے خط سے، اچھے کاغذ پر، اس میں کٹ بٹ کر، آگے کی باتیں پیچھے، پیچھے کی باتیں آگے۔ پادری کے پاس لے گیا کہ میں نے انجیل لکھی ہے، اس نے پڑھی، اس نے بھی شاباش دی، اعزاز میں تقریب منعقد، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ پھر اس نے قرآن لکھا، بڑا خوبصورت، کچھ ایتیں آگے کی پیچھے کر دی، پیچھے والی ایتیں آگے کر دی، ادھر کی ایتیں ادھر، ادھر کی ایتیں ادھر۔ مسلمانوں کے پاس پہنچا کہ میں نے تمہاری کتاب بڑی خوش خطی میں اور خوش نویسی میں بڑی خوبصورت لکھی ہے۔ مسلمانوں نے اسے لٹا لیا کہ ادھر آنا، تو کون ہوتا ہے ہماری کتاب میں تغیر و تبدل کرنے والا، کٹ مٹ کرنے والا؟ تجھے جرأت کس طرح ہوئی کہ یہ ایت اس صورت میں تھی، اس جگہ پہ تھی، تو نے یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے گیا، تجھے جرأت کیسے؟ مسلمانوں نے مرمت کی، اسے وہاں سے سمجھ آ گئی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ جن کی کتاب آج بھی کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اور محفوظ بھی کس طرح ہوئی؟ کاغذوں میں نہیں، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ میں اپنے عزیز مولانا تعالیٰ صاحب کو مبارکباد دوں گا، اس بچے کو مبارکباد ہے، ان کی والدہ کو، اس کے رشتہ داروں کو، اور میں توقع کروں گا اللہ کرے آج آپ میں سے کئی بندوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنے کسی بھتیجے کو، بھانجے کو، پوتے کو، بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے میں برکتیں دے دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔